نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمایا اور اللہ پاک ہم سب کو اس کا پورا احترام اور اکرام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو ایمان اور اسلام ہے یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر یہ قیمتی دولت، جس کا ایک ذرہ دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ساری کائنات کے خزانے جس کی قیمت نہیں بن سکتے، ہمیں مفت میں اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ 1400 سال کے بعد ہم آئے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے معجزات نہیں دیکھے، آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے نہیں سنا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا، تابعین تبع تابعین کو نہیں دیکھا۔ شر القرون میں برے دور میں ہم پیدا ہوئے جو فتنوں کا زمانہ ہے، لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اس وقت بھی کئی ارب آبادی انسانوں کی ایسی ہے جو اس دولت سے محروم ہے، اور وہ بیچارے مرتے ہی سیدھے جہنم میں جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس ایمان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ایمان کی اس نعمت پر اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایمان کے بعد جو سب سے اہم حکم اللہ پاک کا ہے، بہت سارے احکام اسلام کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں سب سے اہم حکم جو ہے وہ نماز کا ہے۔ اس مرتبہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں نماز ہی کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ جتنے بھی احکام ہیں، جو اہمیت اللہ پاک نے نماز والے حکم کو عطا فرمائی، پہلی اہمیت اس کی اس طرح سمجھیں کہ جتنے احکام بھی آئے وہ سارے زمین پر آئے، لیکن جب نماز والا حکم نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاہی مہمان بنایا، جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ان کو بھیجا، ان کے ساتھ حضرت میکائیل کو بھیجا اور شاہی سواری بھیجی براق والی۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک آپ نے مہینوں کا سفر، ہزاروں میل کا سفر طے فرمایا۔ بیت المقدس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت تحیۃ المسجد کے ادا فرمائے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد زمین و آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آپ نے وہ طے فرمایا۔ پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، یہ آپ نے طے فرمایا۔ پھر تیسرے تک، پھر چوتھے تک، پھر 5ویں تک، پھر 6 تک، پھر 7ویں تک، یہ سارے فاصلے طے فرماتے رہے، اور ان آسمانوں میں کئی انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان سے لے کر پھر عرش معلیٰ تک پھر 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر آپ نے یہ فاصلہ طے فرمایا۔ پھر عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں اللہ پاک نے آپ کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ یہ نماز والا ہوگا۔ اتنا اللہ نے اہتمام فرمایا۔ پھر 50 نمازیں فرض ہوئی، آپ تشریف لائے، 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، 7ویں آسمان تک پہنچے، پھر 7ویں سے 6 تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 50 نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ جاتے رہے، 5 معاف ہوتی رہی، کتنے چکر بنے، یہ اتنا فاصلہ آپ بار بار طے کیا، آخر میں 5 رہ گئیں۔ اللہ نے فرمایا پڑھو گے 5 لیکن ثواب پھر بھی 50 کا ملے گا، میرا حکم تبدیل نہیں ہو۔ پھر اسی طرح آپ واپس تشریف لاتے رہے،
پھر بیت المقدس میں پہنچ کے سارے انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز وہاں جماعت کے ساتھ پڑھائی، آپ سارے نبیوں کے امام بنے، پھر وہاں سے واپس مکے کا آپ نے سفر کیا۔ اتنا اہتمام اللہ پاک نے فرمایا اور اللہ کے پیغمبر نے اتنا طویل سفر کیا، اور آپ کی امت نے یہ قدر کی کہ اس کو نماز کی فکر ہی نہیں، مسجد کی طرف منہ ہی نہیں ہوتا اس کا، اور مصلی کی طرف اور سجدے کی طرف اس کا رخ ہی نہیں ہے۔ کتنی ناقدری اور کتنی ناشکری ہے کہ اللہ پاک نے تو اتنا اہتمام فرمایا، اپنے محبوب کو اتنا سفر کروایا، اور آپ نے بار بار آسمانوں کے چکر لگائے نمازیں کم کرانے کے لیے، اور ہمارے دلوں میں اتنا بھی احساس نہیں ہے۔ ہم کس منہ سے پھر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، آپ کو امتی کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اس کا احساس پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔